سب کو خوش آمدید۔ آج کل ہم سب انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کیا کبھی ایسے سوچا ہے کہ یہ صرف معلومات کا ایک سمندر ہی نہیں بلکہ ایک طرح کا عالمی کلاس روم بھی بن سکتا ہے؟ آج ہم اسی دلچسپ موضوع پر بات کریں گے کہ کیسے آن لائن کمیونٹیز سیکھنے کے عمل کو ایک انفرادی کوشش سے ایک اجتماعی تجربے میں بدل رہی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انٹرنیٹ، جو ہمیں اکثر تنہا محسوس کرواتا ہے، سیکھنے کو واقعی ایک ٹیم سپورٹ جیسا بنا سکتا ہے؟ آئیے مل کر اس دلچسپ سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، تو چلیں اس کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں آن لائن کمیونٹی تو اس کا اصل مطلب ہے کیا؟ دیکھیں، آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ ایک طرح کے ڈیجیٹل محلے ہیں۔ جی ہاں، ایسی جگہیں جہاں لوگ علم بانٹنے، مختلف خیالات پر بات چیت کرنے اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہی تو ان کی اصل طاقت ہے۔ ذرا سوچیں، کراچی میں بیٹھا کوئی اسٹوڈنٹ کیلیفورنیا کے کسی ماہر کے ساتھ مل کر ایک کوڈنگ پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے۔ یہ جغرافیائی سرحدوں کو توڑ دیتا ہے اور اسی وجہ سے سیکھنا بہت تیز اور سب کی پہنچ میں آ جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مستقبل کی بات ہو، ہم سب کسی نہ کسی طرح ان کا حصہ ہیں۔ اسکول کا واٹس ایپ گروپ ہو، کسی گیمنگ فورم پر بحث ہو یا پھر کسی آن لائن کورس کا ڈسکشن بورڈ، یہ سب آن لائن کمیونٹیز کی زندہ مثالیں ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ اچھا، تو ایک آن لائن کمیونٹی بنا لینا ایک بات ہے، لیکن اسے کامیاب اور فائدہ مند کیسے بنایا جائے؟ اس کے لیے کچھ سنہری اصول ہیں جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلا اور سب سے اہم اصول ہے مثبت شرکت۔ اب اس کا مطلب صرف آن لائن ہونا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا ماحول بنانا ہے جہاں ہر کوئی خود کو محفوظ اور محترم سمجھے اور بامعنی گفتگو میں حصہ لیں۔ یہاں دیکھیں، عمل اور اس کے نتیجے کے درمیان تعلق کتنا واضح ہے۔ جب ہم جماعتوں کی مدد کی جاتی ہے تو ایک محفوظ ماحول بنتا ہے جہاں سوال پوچھنے سے کوئی ڈرتا نہیں۔ جب اچھے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو ہر کوئی بات کرنے کی ہمت کرتا ہے، اور جب مختلف آراء کا احترام کیا جاتا ہے تبھی ایک مضبوط کمیونٹی کی بنیاد پڑتی ہے۔ تو مثبت رویے کے ساتھ ساتھ دوسری اہم چیز ہے اشتراک، یعنی کلابریشن۔ یہ صرف مل کر کام کرنا نہیں ہے بلکہ ایک مشترکہ مقصد کے لیے اپنی اپنی مہارتوں اور خیالات کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر کوئی بھی بڑا کام کھڑا ہوتا ہے۔ چلیں اس کو ایک عملی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک آن لائن گروپ پروجیکٹ ملا ہے، تو اب یہاں اشتراک کا عمل کیسا نظر آئے گا؟ اس کے 4 بالکل سیدھے سادے مراحل ہیں۔ سب سے پہلے سب مل کر آئیڈیاز پر بات چیت کرتے ہیں، یعنی برین سٹارمنگ۔ پھر کام کو سب میں برابر تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ کسی ایک پر بوجھ نہ پڑے۔ اس کے بعد آن لائن ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے ہر کوئی اپنا حصہ مکمل کرتا ہے، اور آخر میں سب کے کام کو جوڑ کر اسے حتمی شکل دی جاتی ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اس سارے عمل کو آسان بنانے کے لیے ہمارے پاس بہت زبردست ڈیجیٹل ٹولز موجود ہیں، جیسے گوگل ڈاکس، گوگل سلائیڈز۔ یہ ایسی ایپس ہیں جو ٹیم ورک کو بہت ہی آسان بنا دیتی ہیں۔ اچھا، ان ٹولز کا جادو ہے کیا؟ وہ ہے ریئل ٹائم ایڈیٹنگ۔ مطلب تصور کریں کہ پوری ٹیم ایک ہی فائل پر ایک ہی وقت میں کام کر رہی ہے، کوئی کچھ لکھ رہا ہے، کوئی تصویر لگا رہا ہے۔ اس سے کام کی رفتار اور ہم آہنگی دونوں ہی کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب محنت کیوں کی جائے؟ آخر میں اس کا فائدہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ آن لائن اشتراک کے حقیقی فائدے کیا ہیں اور یہ اتنا اہم کیوں ہے۔ یہ چارٹ دیکھیں، کتنا واضح بتا رہا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ 40% وقت کی بچت ہے۔ اس کے بعد 35% ٹیم ورک کی مہارتیں بہتر ہوتی ہیں، جو آج کل بہت ضروری ہیں، اور 25% یہ تخلیقی سوچ کو فروغ دیتا ہے۔ تو مطلب یہ صرف کام ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ بہتر طریقے سے کام کرنا سیکھنا ہے۔ اور یہ بات اس کے تعلیمی پہلو کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے کہ جب اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں تو مختلف خیالات مل کر سب کی سمجھ کو بہتر بناتے ہیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے کے تجربے سے سیکھتا ہے، جس سے علم کی گہرائی بڑھتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ سب کچھ ہمیشہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ آن لائن مل کے کام کرنے میں کچھ چیلنجز بھی آ سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم ان چیلنجز کو پہچانیں اور ان کا حل تلاش کریں۔ دیکھیں، 2 سب سے عام مسئلے ہوتے ہیں۔ پہلا، ناقص مواصلات یعنی کمیونیکیشن گیپ، جس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور دوسرا، تکنیکی مسائل۔
लेकिन इन दोनों का हल मौजूद है। वाज़िया हिदायत और अच्छी मंसूबा बंदी से कम्युनिकेशन के मसाइल हल हो सकते हैं, जबकि आपस में बाकायदा राब्ता और एक दूसरे की मदद तकनीकी खराबियों पर काबू पाने में मदद देती है। तो लबे लुबाब ये है, ऑनलाइन सीखने को कामयाब बनाने के लिए 2 चीज़ें सबसे अहम हैं। एक तो अच्छा इश्तराक, जहाँ सब मिलके काम करें, और दूसरा मुस्बत रवैया, जहाँ सब एक दूसरे का एहतराम करें। जब ये 2 चीज़ें मिल जाती हैं तो ऑनलाइन माहौल सबके लिए वाकई बेहतर बन जाता है। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, टेक्नोलॉजी का अगला बड़ा कदम क्या होगा जो हमारे मिलकर सीखने के अंदाज को बदल देगा? क्या मुस्तकबिल में कुछ ऐसा आने वाला है जो इस तजर्बे को और भी बेहतर बना देगा? इस पर ज़रूर सोचिएगा।